نوجوانوں کا کردار، نوجواندار اسلام جو شروع کے اندر جب اسلام کو طاقت بخشی ہے وہ نوجوانوں نے نہیں۔ زید بن حارثہ جوان ہیں، ابوبکر صدیق جوان ہیں، حضرت عمر فاروق جوان ہیں، عثمان غنی جوان ہیں، حضرت علی نوجوان ہیں، سارے وہ لوگ تھے جو اسلام کے اولین دور کے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں ایک نوجوان کا، نام ہے عبداللہ۔ ان یتیم ہے مگر مال و دولت بہت ہے، بہت زیادہ مال و دولت ہے، خوبصورت ہے، اچھے کپڑوں کو پسند کرتا ہے، بڑا ہی نفیس ہے۔ ایک دن اس کو کوئی شخص بتاتا ہے کہ مدینے میں ایک ہستی تشریف لائے ہی ہے، اس ہستی کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو اللہ کا پیغام لے کر آئی ہے وہ ہستی نام ہے محمد رسول اللہ، جو اللہ کی کتاب پڑھ کر سناتی ہے نام ہے محمد رسول اللہ۔ وہ نوجوان اشتیاق میں ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤں گا، میں رسول پر ایمان لاؤں گا، اور ایک دن اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ نوجوان گھر سے نکلتا ہے، نبی اسلام پر ایمان لے آتا ہے، پھر اس کے چچا کو، اس کے خاندان والوں کو معلوم چل جاتا ہے کہ یہ دین محمدی پہ جا چکا ہے، یہ دین محمدی کو اپنا چکا ہے۔ چچا خاندان والے سخت ہوتے ہیں، مارتے ہیں، بے انتہا تشدد کرتے ہیں، حتیٰ کہ کپڑے تک اتار لیتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، اس کو ایسا برہنہ کر کے نکال دیتے ہیں۔ والدہ ایک ٹاٹ کی بوری جو ہے وہ پہناتی ہے اور وہ نوجوان اپنے گھر کو چھوڑ کر مدینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہے، نبی علیہ السلام اس نوجوان کا استقبال فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، ہر جگہ نبی کے ساتھ ہے، اور ایک دن وہ دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ نوجوان ہے مگر دین محمدی پہ چل رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہر لمحہ نبی کے خاطر ہے، نبی کی محبت میں، نبی کی اطاعت میں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ سفر میں ہوتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے اس نوجوان کی موت پر کہ میں ساتھ تھا نبی کے، بتایا گیا یا رسول اللہ وہ جو نوجوان تھا وہ نزع کی حالت میں بخار بگڑ چکا ہے، میرے آقا کریم سب جاتے ہیں، اللہ کے نبی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں سر رکھتے ہیں، اس کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے پانی پلاتے ہیں، اور اس کی جان کس طرح نکلتی ہے کہ چہرے مصطفیٰ پہ اس کی نگاہ ہوتی ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے۔ ہر ایک صحابی چاہتا تھا کہ ہم مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دم توڑیں، مگر وہ نوجوان ہم سے بازی لے گیا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس کی قبر تیار ہوئی وہ بھی رشک تھا، ایک رقت آمیز منظر تھا، اور رشک تھا ہمیں اس بندے پر، نوجوان پر، کہ جب اللہ کے نبی رحمت للعالمین صاحب قرآن، صاحب یاسین جن کا نام ہے، لقب ہے، وہ قبر میں اترتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ میرے بھائی کو میرے طرف لا کے دو، لاؤ میرے بھائی کو میری طرف لا کے دو۔ اپنے ہاتھوں سے رحمت للعالمین اس نوجوان کو اتارتے ہیں، اب اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ میں محمد راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ نوجوان حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک نوجوان پہ بڑا رشک آیا، وہ تھا عبداللہ ذوالبجادین، دو چادر والا، جس کو خود رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا۔ نوجوانوں، اگر تم نبی علیہ السلام کے طریقے پہ چلو گے، تمہیں بڑی پوٹینشل ہے، تم میں ایک پاور ہے، تم اسلام کی بازو بن سکتے ہو، اور ہو بھی۔ اپنی اصل کو سمجھو، نہیں تیرا کوئی نشے من قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شائی ہے بسے رہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، تمہیں آسمان تک جانا ہے، تمہاری حکمت، تمہاری سوچ، تمہارا تدبر سب بہت اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہود و نصارہ تمہیں برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ جو نئی ایپلیکیشنز جو ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہیں تمہیں بگاڑنے کے لیے، کبھی ٹک ٹاک، اس طرح کی ایپلیکیشنز ہیں۔ زبانوں میں تم سے مخاطب ہوں، تمہیں قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تمہارا منشور قرآن کے مطابق ہو، جو اللہ نے کہا ہے وہ تمہیں کرنا ہے، اللہ تمہیں جہاں چاہتا ہے تمہیں وہاں ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو ناپسند کرتا ہے تمہیں وہاں سے رکنا ہے۔ کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ خدا کے لیے دین کو سمجھو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، ہر ایک کے حق کو ادا کرو، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس خیال سے کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنی ہے۔